بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ جمادی الثانی وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر تاجدار صداقت یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رازدار نبوت، رفیق رسالت، سید المتقین، خلیفۃ الرسول، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوم وصال۔ یوں تو ہر سچا پکا مسلمان، ہر امت جو حضور کا امتی سارا سال، ہر لمحہ، ہر آن اس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، عقیدت مچلتی رہتی ہے، موجزن رہتی ہے۔ لیکن بالخصوص جب ماہ جمادی الثانی شروع ہو جاتا ہے تو دلوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اپنے جوبن پر آ جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر، ان کے سینوں میں آپ کی عقیدت کے، ادب و احترام کے جذبات پھر سے جمع ہو جاتے، بھڑک اٹھتے، اور پھر جگہ جگہ محافل کی صورت میں، مجالس کی صورت میں، محفلوں کی صورت میں تاجدار صداقت کا ذکر ہوتا ہے۔ ہر زبان ان کی بارگاہ رسالت میں ان کی وفاؤں کے ذکر سے منور ہو جاتی ہے۔ بارگاہ رسالت کے بلا شبہ آپ کی ذات بارگاہ رسالت کے فیوزات کا مظہر اتم ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی ذات حضور کی وفاؤں اور حضور کے ساتھ وفاؤں کا مظہر ہے، انوار و تجلیات نبوت کا مظہر ہے، اور دین اسلام کا، اور دین اسلام کی عظمتوں کا، ایمان کی عظمتوں کا عظیم پیکر ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور حضور علیہ السلام کی محبت جس دل میں موجزن ہے، اس دل میں صدیق اکبر کی محبت بھی موجزن ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی محبت سینوں میں کیوں نہ ہو، سینوں میں کیوں نہ ہو، دلوں میں آپ کی محبت، آپ کا ادب، آپ کا احترام، اس کے شعلے کیوں نہ بڑھتے کہ آپ
نے امت کو سکھایا کہ حضور کا ہونا کیسے ہے، حضور کا بننا کیسے ہے، نبوت کے ساتھ اور مقام رسالت کے ساتھ وفاداری کیسے کرنی ہے، آقائے دو جہاں کی ذات پہ واری واری کیسے جانا، حضور پر اپنی جانثاری کے جذبات کیسے نچھاور کرنے، حضور کا سچا پکا امتی کیسے بننا ہے۔ آپ نے امت کو سکھایا کہ حضور کی تعلیمات کے چراغ اپنے اندر، اپنی سیرت میں، اپنے دلوں میں کیسے روشن کرنے ہیں، اور وہ تعلیمات کے چراغ امت تک روشن کر کے کیسے پہنچائیں۔ اس لیے ہر مسلمان آپ کی محبت کا صحیح معنوں میں اگر کہا جائے حقیقت بھی یہی ہے کہ مقروض ہے۔ کیسے مقروض نہ ہو؟ ہر مسلمان کے لیے آپ کی محبت وہ محض کوئی محبت کا جذبہ نہیں ہے، وہ دین و ایمان کا عقیدہ، آپ کی محبت مسلمان کے عقیدے میں داخل ہے، اس کے لیے دین و ایمان کا لازمہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں سر جھکاتا رہے، محبت کا دم بھرتا رہے، اور آپ کا ذکر، آپ سے محبت کیوں ضروری؟ اس لیے کہ ہم حضور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ رفیق جو سب سے زیادہ حضور کو محبوب، وہ صحابی جو حضور کو سب سے زیادہ محبوب، ان کے ساتھ ہم اپنا تعلق محبت قائم کرتے ہیں، اور ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں کہ یہ محبت کا تعلق اور زیادہ گہرا ہے۔ ان کے فضائل و مناقب، ان کی شانیں، ان کی عظمتیں، ان کی سیرت، ان کے احوال اور ان کے کمالات کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ جو محبت کا تعلق امت کا صدیق اکبر کے ساتھ ہے وہ اور زیادہ گہرا ہے، اس میں اور زیادہ گہرائی پیدا ہو جائے اور زیادہ پختگی آ جائے، اس لیے کہ یہی محبت ہمیں رسول کی اور اللہ کی محبت تک لے جانے والی، یہی محبت حضور کی بارگاہ کے قریب کر دینے والی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں جس نے بھی مجھ پر اپنے مال سے احسان کیا، بھلائی کی، اس کا احسان میں نے اتار دیا، صدیق اکبر کا احسان اللہ اتارے، صدیق اکبر کا احسان اللہ اتارے۔ تو اندازہ کیجئے کہ آپ کی عظمت و شان اور امت کے لیے آپ کی ذات، آپ کے مناقب، آپ کی ہستی، آپ کا ذکر کیا اہمیت رکھتا ہے کہ وہ تاجدار کائنات، وہ رحمت للعالمین، وہ ساری جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے آقا، وہ تو خود سراپا احسان ہے، سراپا رحمت، کائنات کی ہر مخلوق کے لیے حضور کی ہستی سراپا احسان ہے، سراپا مہربانی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ حضور سے جڑی ہر بات وہ امتی کے لیے دین و ایمان کا درجہ ہے، حضور سے جڑی ہر چیز، ہر بات وہ ہمارے لیے دین ہے، ہمارے لیے شریعت ہے، ہمارے لیے فرض ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور پر جتنی بھی نوازشات فرمائی ہیں، حضور نے اپنی امت کو ہمیشہ یاد رکھا۔
اللہ نے حضور کو جو فضائل و کمالات عطا فرمائے، جو خزانے عطا فرمائے، جو نعمتیں عطا فرمائیں، جو فراوانی عطا فرمائی، حضور کو تو ان سے اپنی ذات کے لیے غرض ہی نہیں۔ حضور اللہ کی بارگاہ سے لیتے رہے اور امت کو تقسیم فرماتے رہے۔ یہ حضور کی شان ہے اور حضور کا عالی ظرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو کچھ بھی عطا کیا وہ امت کو اس کا فیض، اس کا صدقہ مل رہا ہے، ملتا رہے گا۔ تو جب حضور فرما رہے ہیں کہ اس کا جو احسان، جو بھلائی مجھ پر ہے، اس کا حق اللہ ادا کرتا، یعنی حضور نے اپنی ذات پر صدیق اکبر کے احسان کو مان لیا۔ تو حضور پر جو احسان ہے وہ امت پر ہوگا یا نہیں؟ جب حضور پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہر عطا کی خیرات امت کو مل رہی ہے، صدقہ امت کو مل رہا ہے، فیضان امت کو مل رہا ہے، مہربانیاں امت کو مل رہی ہیں، تو اسی طرح جسے حضور علیہ السلام فرما دیں، جو سراپا احسان ہے کہ دنیا ساری مخلوق کے احسان جمع ہو جائیں، تو وہ حضور کے امت پر جو احسانات ہیں کسی ایک احسان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ آقا، وہ ہستی فرما رہی ہے کہ اس کا احسان تو اللہ ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا احسان تو اللہ ہوتا ہے۔ تو سمجھ کے آیا کہ حضور نے دراصل امتیوں کو فرمایا کہ یہ احسان مجھ پہ ہے تو یہ امت پر ہوا۔ امت دراصل مقروض ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضور سے دین سیکھ کر امت کو سکھایا، ادب کا کرینہ امت کو سکھایا، وفاؤں کا کرینہ امت کو سکھایا، حضور کے فیوزات حاصل کر کے امت تک پہنچائے، ان کی ہستی دین میں حجت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے یہ امتی کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی محبت سینے میں نہ رکھے؟ جو ان کی محبت سے سینہ خالی ہے وہ امتی نہیں، وہ گویا خود کو حضور کا امتی نہیں مانتا، حضور کا غلام نہیں مانتا، اور خلیفہ اول ہونے، خلیفہ بلا فصل ہونے کے ناطے امت کے امام ہیں، امت کے مقتدا ہیں، اور جو امام اور مقتدا ہوتا ہے مقتدی اس کے پیچھے پیچھے چلتے۔ لہذا ہمیں امتی کو، ہر سچے پکے مسلمان کو یہ ناز ہے، فخر ہے کہ وہ جس طرح بارگاہ رسالت کی غلامی کا طوق اس کے گلے میں ہے، انہی کے اذن سے اور انہی کو راضی کرنے کے لیے صدیق اکبر کی اقتداء اور غلامی کا پٹا بھی ہمارے گلے میں۔ تو عزیزان گرامی قدر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی یہی وجہ ہے کہ ہر دم، ہر لحظہ، ہر گھڑی اسلام اور دین کا پیغام ہی محبت ہے۔ یہ دین نفرتوں سے خالی ہے، یہ دین بغض سے خالی ہے، یہ تنگیوں سے خالی ہے، یہ دین ہی محبت کا دین ہے جو ہر دم در سے محبت ہے۔ اور محبت کا ایک بہت موٹا اور بڑا دستور کیا ہے کہ محبوب کا جو محبوب ہوتا ہے، جس محبوب سے محبت ہوتی ہے اور جو اس کا محبوب ہوتا ہے، اس سے محبت کرنا بھی محبوب کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے، اس سے محبت کرنا بھی محبوب کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ محبت کا دستور ہے۔ اس سے محبت اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اس سے محبت کریں گے تو محبوب خوش ہوگا۔ وہ جو محبوب کو پیارے ہیں، جو محبوب کو عزیز ہیں، جو محبوب کو محبوب ہیں، ان سے محبت ہمیں محبوب تک پہنچائے،
ان سے محبت محبوب کا قرب عطا کرے، ان سے اگر کوئی محبت کرے گا تو وہ محبوب کی نظروں میں منظور نظر ہو جائے. یہ دستور محبت ہے. اور ہم غلام، ہمارا اعزاز کیا ہے کہ ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے پہلے اللہ کے محبوب. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی محبت حضور کی محبت میں پوشیدہ ہے. حضور سے محبت ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں محبت قبول ہوگی. اور حضور کی عقیدت میں اور حضور کے ذکر میں اللہ کا ذکر پوشیدہ ہے. حضور کا ذکر کر لیا تو حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہو گیا. اس لیے کہ یہی ضابطہ ہے جو محبوب حقیقی، محبوب ازلی، محبوب ابدی، محبوب مطلق تو اللہ کی ذات. اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے حبیب کو راضی کرنا ہوگا. اسی طرح جو محبوب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی محبت، اور حضور کی محبت کیا ہے؟ حضور کی محبت کوئی عام محبت کہ جس میں کسی مرضی یا نامرضی کو کوئی دخل ہو؟ نہیں. حضور کی محبت اللہ کی تعلیم، حضور کی تعلیم ہے، قرآن کا سبق ہے، دین کا حکم ہے، شریعت کی تعلیم ہے کہ حضور کی محبت تو دین و ایمان کے اعتبار سے فرض ہے. اس میں کسی کمی کی گنجائش نہیں، کسی کوتاہی کی گنجائش نہیں. حضور کی محبت تو دین و ایمان کے اعتبار سے فرض ہے، لازم ہے. تو جب حضور کی محبت لازم ہو گئی اور دین اور ایمان کا حصہ ہو گئی تو پھر جن سے حضور کو محبت ہے ان سے محبت کرنا بھی دین کا حصہ ہوگا، دین کا جز ہو گیا، لازم اور فرض ہو گیا کہ جن سے حضور کو محبت ہے. اب جن سے حضور کو محبت ہے امتی کا غلام ہونے کا یہ فرض ہے. محبت کا تقاضا ہے کہ آنکھ بند کر کے ان کو بھی اپنا محبوب بنا، کہ ان کی محبت حضور کی محبت سے جڑی ہوئی ہے. ان کی محبت حضور کی محبت سے جڑی ہوئی ہے. اور حضور کو محبت کن سے؟ اپنے صحابہ سے محبت. حضور کو محبت کن سے؟ صحابہ سے محبت. ایک صحابی حضور کی عطا کردہ ہدایت کا اور نور ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ. حضور نے فرمایا ستارے ہیں، کسی ایک کو کے پیچھے لگ جاؤ، اقتداء کر لو، ہدایت پا جاؤ. تو گویا ہر صحابی وہ راستہ ہے جو بارگاہ رسالت کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو حضور کی نوازشات کی طرف لے کے جا رہا ہے، عنایات کی طرف لے کے جا رہا ہے، بارگاہ رسالت کے انعامات کی طرف لے کے جا رہا ہے. وہ حضور جو نور ہدایت اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اس ہدایت تک پہنچانے والا ہر صحابی ایک راستہ ہے. تو راستے کچھ لمبے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ دیر سے پہنچاتے ہیں، کچھ جلدی پہنچاتے ہیں. تو ہر صحابی حضور تک پہنچنے والا راستہ ہے، حضور کے در تک لے جانے والا راستہ ہے. لیکن جو صحابہ کا بھی امام ہو، جو صحابہ کا بھی مقتدا ہو، جو صحابہ بے افضل و اعلیٰ ہو، میری مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنا دامن محبت، دامن غلامی صدیق اکبر کے قدموں سے لگ جوڑ لے گا، وہ یقیناً بہت جلد بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائے گا، وہ حضور کا قرب حاصل کرے گا. اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، حبک الشیء یؤمی و یسم. حضور نے فرمایا محبت کے حوالے سے ایک عام اصول اور ایک عام حقیقت حضور نے فرمائی
کہ تیرا کسی چیز کو محبت کرنا، کسی شے سے محبت کرنا یعمی اندھا کر دیتا ہے، تجھے اندھا کر دے گا، ویسم اور تجھے بہرا کر دے گا۔ حضور کی حدیث محبت، اب یہاں سے ایک نقطے کی طرف بات لے کر جانا چاہتا ہوں کہ محبوب کی محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کو جو عزیز ہیں ان سے بھی پیار کیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تیرا کسی شے سے محبت کرنا وہ تجھے اندھا کر دے گا، تجھے بہرا کر دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ایک عام دنیا کی محبت کے حوالے سے حضور نے بتایا کہ کسی شے سے، کسی دنیا کے فرد سے یا دنیا کی کسی چیز سے اگر تم نے حد سے زیادہ محبت کی، ٹوٹ کر محبت کی، اور محبت کرتے کرتے وہ محبت جو ہے وہ تمہیں اس مقام تک لے جائے گی کہ پھر تمہیں ہوش رہتے ہوئے بھی ہوش نہیں رہے گا، وہ تمہیں اندھا اور بہرا کر دے گا۔ تم وہ کچھ دیکھو گے جو دوسرے نہیں دیکھ رہے، وہ کچھ سنو گے جو دوسرے نہیں سن رہے، اور جو سب کو نظر آ رہا ہوگا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ تمہاری نظروں سے غائب ہو جائے گا۔ تو اندھا اور بہرا کر دے گا، کیا مطلب؟ کیا بینائی کی قوت ختم ہو جائے گی؟ کیا سماعت کی، سننے کی قوت چلی جائے گی؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ حضور نے فرمایا کسی شے سے اگر اتنا حد سے زیادہ محبت کرو گے تو محبت جو ہے وہ انسان پر ایسا ستم ڈھاتی ہے اور انسان کو ایسے حال میں لے جاتی ہے محبت کہ انسان پھر محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ جو محبت محبوب شے سے یا محبوب شخص سے ہو گئی ہے، وہ محبت اسے جو دکھانا چاہتی ہے وہی نظر آتا ہے، جو اسے نہیں دکھانا چاہتی وہ اسے نظر نہیں آتا۔ یہ دنیا کی محبت کا حال ہے، لیکن اس میں احتیاط کا دامن ہے کہ یہ اس میں منفی پہلو بھی ہے اور مثبت پہلو بھی ہے۔ اس کے اندر منفی پہلو بھی ہے، مثبت بھی ہے۔ خیر کی طرف بھی یہ چیز لے کر جا سکتی ہے لیکن شر کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے۔ یہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی محبت، کسی شے کی محبت انسان کو اس نہج پر پہنچا دیتی ہے، لیکن یہ دنیا کی محبت کا حال ہے کہ انسان جب ٹوٹ کر محبت کرتا ہے تو اس کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے حضور نے یہاں صرف اصول نہیں بیان کیا، حضور نے تربیت بھی فرمائی کہ دنیا کی کسی چیز سے اتنا محبت ہی نہ کرو، اتنا پیار ہی نہ کرو، اتنی محبت نہ کرو کہ تمہیں کچھ نظر آنا بند ہو جائے، تم بھول جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حلال تمہاری نظروں میں حرام ہو جائے اور حرام حلال ہو جائے، جائز ناجائز ہو جائے، اور جو ناجائز ہے وہ اس محبت کا سحر تم پر اتنا طاری ہو کہ وہ ناجائز تمہارے لیے جائز ہو جائے۔ اس لیے حضور نے یہ تربیت فرما کے بتا کے ہماری اصلاح فرمائی۔ اب یہ تو دنیا کی محبت کا حال ہے، دنیا کی محبت کا عالم ہے، تو پھر وہ محبت جو سب محبتوں سے اعلیٰ ہے، سب محبتوں سے ارفع ہے۔ ارے دنیا کی محبت انسان کو اس حال میں پہنچا دیتی ہے، تو جو ساری محبتوں سے ارفع والا کون سی؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ وہ جو سب محبتوں، وہ محبت کہ جہاں سے محبت نے اپنے معنی لیے، محبت نے اپنی پہچان لی ہے، ارے وہ محبت جب ہو جائے گی تو وہ محبت کی طرح سے رنگ آئے گی۔ یعنی ذرا اس حدیث کو سامنے رکھ کے سوچئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے آقائے دو جہاں سے ٹوٹ کر محبت کرے گا، جو ٹوٹ کر حضور کی عقیدت میں محو ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا، اس کا حال کیا ہوگا؟
کہ وہ محبت تو اندھا اور بہرا کر رہی ہے، اور یہاں حضور کی محبت، اللہ کی محبت، وہ اس کا عالم کیا ہوگا، وہ بھی اندھا کر دے گی، وہ بھی بہرا کر دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی آنکھیں عطا کر دے گی جو حضور کے علاوہ کسی کو دیکھنے کے لیے ہوں گی نہیں، اور ایسے کان عطا کر دے گی جو حضور کے ذکر کے علاوہ کچھ اور سننا گوارا ہی نہیں کرے۔ یہ حضور، یہ محبت ہے، اور یہ محبت اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہوگی تو اب یہ درست جگہ پر اور مقام پر پہنچ جائے گی۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اور محبت کا، جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس سے جڑی ہر چیز ہی محبوب ہو جاتی ہے۔ محبوب سے جڑی ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے، اور محبت سچی اس وقت ہوتی ہے، اس حدیث نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جب تک محبت ٹوٹ کر نہ ہو، دیوانگی کی حد تک نہ ہو، اور محبت محبوب کے علاوہ ہر شے کو تمہاری آنکھوں سے اوجھل نہ کر دے، تمہاری سماعتوں سے غائب نہ کر دے، محبت سچی نہیں ہے۔ اور یہ محبت صرف اور صرف رسول اللہ کے ساتھ ہو سکتی ہے، اللہ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ تو جو رسول سے محبت کرے اور حضور سے جڑی ہر چیز اس کو اگر محبوب نہیں ہے تو اس کی محبت کامل نہیں ہے، اس کی محبت ناقص ہے۔ لہذا محبت رسول کا تقاضا ہے کہ جو حضور کو محبوب ہیں ان سے بھی محبت کی جائے، اور حضور کی محبت، حضور سے محبت کا تقاضا کہ جو آپ کو عزیز ہیں ان کو بھی عزیز رکھا جائے۔ تو دوستان مکرم، وہاں پہ پھر نہ نظروں کے سامنے جو بہرا اور اندھا کر دینے کا مفہوم کیا ہے کہ پھر نظروں سے نفرت کی، تعصب کی اور حرص کی، بغض کی ہر دیوار جو لوگ قائم کر لیتے ہیں وہ گر جانی چاہیے، اور غیر مشروط طور پہ محبوب سے جڑی ہر چیز ہی بندے کو محبوب ہو جانی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے لیے بارگاہ رسالت کے قرب کا ذریعہ ہے، محبت رسول کی شاخ ہے، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کو محبوب ہیں، جو حضور کو پیارے ہیں، جن سے حضور نے پیار کیا اور جن کو حضور نے اپنا نائب چن لیا، اپنا خلیفہ چن لیا، اپنا جانشین چن لیا، ارے ان کی محبت بھی حضور کی محبت تک پہنچانے والی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوزات ہم سب کو عطا فرمائے۔